Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Mr. Speaker. کیا کہوں؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ history repeats itself. First as a tragedy and then as a farce. تو میرا خیال میں ہم وہ we've reached the farce stage or the farcical stage in Pakistan's long and arduous democratic journey. میں اپنا خاندان کا تیسرا نسل کا نمائندہ ہوں جو اس ہاؤس میں اس بار دوسری دفعہ کے لیے منتخب ہوا ہوں. آپ سب جو خاص طور پہ جو نئے ممبرز ہیں میں ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نیشنل اسمبلی میں پہنچتے ہو اور اس انٹرنس سے آپ مین انٹرنس سے جب آپ اندر آتے ہو تو اس کے اوپر ایک تختی لگا ہوا ہے اس بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اور اس فاؤنڈیشن سٹون پہ وہ اس فاؤنڈیشن سٹون شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا. یہ جو ہال ہے یہ جو ایوان ہے جناب اسپیکر یہ نہ میرا ہے نہ ان کا ہے ہم سب کا ہے. And this is the mother of all institutions, the most powerful institution. And اگر اس ہاؤس کے تمام ممبرز یہ بات سمجھے کہ اگر اس جمہوری ادارہ کو ہم طاقتور بنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو طاقتور بنا رہے ہیں. اور جب ہم اس ادارہ کو کمزور کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو مگر اس وفاق کو اس جمہوری نظام کو کمزور کر رہے ہیں. میں اس اسمبلی میں شاید ان ممبران میں سے ہیں جو کم عمر کے ہیں اور میں تمام اپنے بزرگوں سے ایک بار پھر میں نے پچھلے اسمبلی میں اس بات پہ ختم کیا تھا اور اس اسمبلی کا آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جو 6 دفعہ اس ہاؤس کے ممبرز بننے آ رہے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں کہ ہم اس قسم کا فیصلے لیں جس سے نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک کے مستقبل کے لیے ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو. اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے وہ سیاستدان بننا چاہے وہ جمہوریت کا ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں. یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو اپنا ہی جمہوریت کو اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر. اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان جس خطرہ میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے
اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کہیں جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی۔ قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کے عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے افسوس کے ساتھ، چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے۔ دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے، اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹے یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سپیچ کا آغاز اس بات سے کروں جناب اسپیکر کہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس الیکشن کیمپین میں جن پہ حملے ہوئے، کچھ ان میں شہید ہوئے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا اس لیے اگر ہم یہاں پہنچے تو کسی فارم 47 یا فارم 45 کی وجہ سے نہیں جناب اسپیکر، ان کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے۔ اور میرے جماعت کے کارکن جیسے کہ کراچی کے شہید عبدالواحد اوان، شہید صابر مکسی اور شہید عبدالرحمان نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تاکہ ہم اس ہاؤس پہ پہنچ سکے۔ شہید عبدالرحمان جناب اسپیکر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، 12 سال کا بچہ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اپنے ووٹرز کو خوفزدہ کروانے کے لیے ان کو ایک گولی لگی، سر پہ لگی، پہلے وہ برین ڈیڈ تھا اور پھر شہید ہو گیا جناب اسپیکر۔ مورو میں بلال زرداری نام کا میرا سیاسی کارکن الیکشن میں شہید ہوا۔ نوشہر فروز میں منصور علی شہید ہوا۔ میرپور خاص میں رضا کھوسو صاحب شہید ہوا۔ اور بلوچستان میں جناب اسپیکر ہمارے امیدواروں کے اوپر گرینیڈ اٹیکس ہوتے رہے پورا الیکشن میں۔ ان کا کچھ انسیڈنٹس کا میں نے نوٹ کیا، میں آپ کو ریکارڈ پہ لے آنا چاہ رہا ہوں۔ 2 گرینیڈ اٹیکس ہمارا امیدوار ظہور بلیدی صاحب جو تربت سے تعلق رکھتا ہے ان پہ ہوا تھا اس الیکشن میں۔ منڈ میں گرینیڈ اٹیک ہوا، میرا امیدوار میر اسکرن صاحب تھا۔ علی مدد جٹک صاحب کوئٹہ میں بم دھماکے اس کے دفتر پہ 2 لوگ انجرڈ ہوئے۔ مستنگ میں ہمارے امیدوار پہ گرینیڈ اٹیک ہوا۔ خزدار پہ اٹیکس ہوتے رہے۔ کچی میں ہمارا امیدوار پہ اٹیک بھی ہوا اور 2 ان کے کارکن شہید ہوئے۔ شازیہ مری صاحبہ نے ابھی مجھے یہ بھیجا ہے کہ شہید مالک سانگر سے شہید ہوا۔ اور جناب اسپیکر، پاکستان میں الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کارکن کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعے کے میں
ایک بار پھر مزاحمت کرتا ہوں. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں پچھلے اسمبلی میں بھی ہارون بلور صاحب پہ جو قاتلانہ جو شہید ہوا اور رسانی صاحب، اور اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ آج ان کا بیٹا سب سے نوجوان نمائندہ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. But the point is جناب اسپیکر اس طرف ہو یا اس طرف ہو، I think we can all agree کہ one life is too many lives، and ہمیں ایسے ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے کارکن کو جان قربان نہ کرنا پڑے صرف ایک الیکشن کی وجہ سے. اب میں اگر اس ہاؤس کا ممبر ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایسے کام کریں کہ میں ان کے خاندان کو بتا سکوں کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے، اور ہم ان کا خواب پورے کرنے کے لیے دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے. جناب اسپیکر، میں نے وزیر اعظم صاحب سے پہلے میں مبارکباد دوں وزیر اعظم صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو، چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندپور صاحب کو، چیف منسٹر پنجاب مریم شریف صاحبہ کو، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھگٹی صاحب کو، کہ آپ سب اپنے عہدے پہ منتخب بھی ہوئے ہیں، اور پورا ملک، اس ملک کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کرائسس میں، اس بحران میں آپ سب کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو، اور پاکستان کی وفاق کو. اگر ہمارا ساتھی کل احتجاج نہیں کر رہے ہوتے تو وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر سنتے تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے بھی ہمارا جو جوائنٹ اجلاس تھا اس میں بھی اٹھائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے تقریر میں اٹھائے ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم کافی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنا شروع کر سکتے ہیں. ایک ان میں سے یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ تجویز دی، ہم اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں مگر جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے. آپ اگر ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. جب آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہو تو کرکٹ کا رولز ہوتے ہیں، آپ اس رولز کے مطابق کھیلتے ہیں. جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پر اب رولز کے مطابق کھیلتے ہو. جو جیتتے ہیں وہ جیتتے ہیں، جو ہارتے ہیں پھر وہ ایک سپورٹسمن اسپرٹ کے ساتھ وہ ہار کو قبول کرتے ہیں. ایک یہ چیز ہم طے کریں جناب اسپیکر، ایک یہ چیز ہم آپس میں طے کر لیں تو پاکستان کے 90% جو مسئلے ہیں وہ حل کر سکیں گے. دوسرا جو بات کی گئی وہ چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا،
ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدے جو میں نے الیکشن میں استعمال کیے اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا، the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں، ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے، پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، اپنے انپٹ دیتے ہیں، تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا، ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر، پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں، اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائدِ اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے، اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاشی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں. پنجاب کے نمائندے ہو، وفاق کے نمائندے ہو، اپوزیشن کے نمائندے ہو، ان کے اپنے تقریروں میں، ان کے اپنے
पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ. इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे. कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहाँ सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं. बात किया जा रहा था कि NFC अवार्ड के बाद और सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता है. ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि NFC अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक वो डिवॉल्व नहीं हुए, और अब डबलिंग चल रहा है. या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए. वो वफाक में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमें भी कहते हैं, वो इनको भी कहते हैं. इन्होंने खान साहब को भी ये बताया था कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं सूबे की वजह से, इन्होंने तो सारा पैसा ले लिया है. हकीकत यह है जनाब स्पीकर के 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में. इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस. अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते, जो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना, तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे. आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने, तो जमशेद दस्ती साहब ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना. यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दें बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए. थैंक यू जनाब स्पीकर. तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे. तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके. जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए, वो आप ये IOC क्या है, वजारत इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत वो काम कर सकता है. दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे. ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था. इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं. मगर जनाब स्पीकर, ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं. और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी है इस मुल्क है जनाब स्पीकर. तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा बंद कर ले. We can't afford to be a social welfare state for the rich जनाब स्पीकर. आप ये दो काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ
چاہے ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے، وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ کو پھر ریلیف جیسے آپ نے کسانوں کے لیے اعلان کیا، اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانسلیشن کرے جس پہ شہباز شریف صاحب اور میں جب ساتھ کیبنٹ میں تھے، وزیر اعظم تھا، تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبے کو یہ سپیس دینے چاہیے، سپورٹ دینے چاہیے کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے. اب اس تمام ہیلتھ کی بات ہوئی، تعلیم پہ آپ نے بات کی، آپ کے پاس وہ فسکل سپیس اگر ہوگا تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کو ان جگہوں میں سپورٹ کر سکیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں گے. تیسرا جو ایک میرا سجیشن ہوگا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ ہم نے جب سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیوالو کیا تو تمام صوبے، پہلے صوبہ سندھ نے بنایا ایس پی آر، پھر پنجاب، کے پی اور بلوچستان نے بھی اپنے پروونشل ریونیو بورڈز بنائے، اور تمام صوبے کے پروونشل ریونیو بورڈز کا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے وہ وفاقی حکومت کا کلیکشن کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. ہم پرفارم کرتے ہیں اور ایف پی آر ہر بار فیل ہو جاتے ہیں. ایک اور سیلز ٹیکس آن گڈز ہے، وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اب تک وفاقی حکومت کی ایف پی آر کلیکٹ کرتا ہے. میرا پروپوزل جو میں نے ان کی حکومت میں حماد اظہر صاحب کو بھی فلوریڈا ہاؤس پہ کہا تھا، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوئے. میں آپ کو بھی یہ پروپوزل دے رہا ہوں جناب وزیر اعظم کہ وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اگر آپ پوری طریقے سے ڈیوالو نہیں کرتے ہو تو آپ کلیکشن کو، صوبے کو کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور آپ چاروں صوبوں کو ٹارگٹ سیٹ کریں. ہم مل بیٹھ کے بھی وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. And I speak for صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، باقی آپ پنجاب اور کے پی اپنے فیصلے دیں گے، مگر اگر آپ ہمیں یہ کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور ہم ٹارگٹ سیٹ کریں، آپ اس میں مل بیٹھ کے کہ ایکس آپ کا ٹارگٹ ہے ریونیو کلیکشن کا سیلز ٹیکس آن گڈ سے، اگر ہم وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا. اگر وہ ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر سکتے یا اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنا صوبائی بجٹ سے وہ جو گیپ ہے وہ پورا کر کے آپ کو واپس دیتے ہیں. اگر ہم آپ کا طے شدہ ٹارگٹ سے آؤٹ پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایکسٹرا پروفٹ ہے یا ایکسٹرا پیسہ جمع ہوا تو وہ صوبے کو آپ صوبے کے پاس چھوڑیں تاکہ وہ استعمال کریں. یہ ہمیں موٹیویٹ بھی کریں گے اور آئی گارنٹی یو جناب وزیر اعظم کہ ہمارا پروونشل جو ریونیو بورڈز ہے وہ آپ کا وفاقی ریگولیشن بورڈ کو انشاءاللہ تعالی آؤٹ پرفارم کریں گے. جیسے یہ میرے پارٹی کے پوائنٹس ہے، ویسے سنی اتحاد کونسل کے پوائنٹس ہوں گے، ویسے باقی سیاسی جماعتوں کے پوائنٹس ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ایک چارٹر ڈیموکریسی کے کانسیپٹ میں اگر بیٹھتے ہو تو میرا خیال میں یہ پورا ملک کا مفاد میں ہوگا اور پاکستان کے عوام یہی ہم سے امید رکھ بیٹھے ہیں کہ ہم شاید ان کے مسائل کا حل نکالے. آخری جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا، اتنا شور ہو رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اگر تقریر میں یہ ذکر کیا یہ نہیں، کہ ضروری ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کریں. تو جوڈیشل ریفارمز آپ کو معلوم ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک ہم اس پہ ناکام رہے. میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اگر ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، ہمارا جوڈیشری کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے، اور ان دونوں پہ آپ کی کافی شکایتیں ہیں، تو وہ شکایتیں لے کر آئے، ہم آ کے بیٹھتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی. رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس
मुश्किल से हर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों को जिस मुश्किल से हम गुजरते ही शायद कम लोगों को इस बात की अंदाज़ा हो। जब हम उस कुर्सी पर बैठ के आपके सामने हमारी शिकायतें रखते थे तो उन शिकायतों पे आप तंज करते थे। मैं आपकी शिकायतें पे तंज नहीं करता। हम जब कहते थे फॉर्म 45 तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपकी मजाक नहीं उड़ाते। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, ताकि मैंने तो अब 2 इलेक्शंस इस हाउस में लड़के आया हूं। पिछली तकरीर में जब मैं उधर था और बात कर रहा था तो मैंने किस बात से इलेक्शन के हवाले से मैंने जो बात की कि कोट, जनाब स्पीकर, उस वक्त असद कैसर साहब हमारा स्पीकर थे, कि कुछ लोग इलेक्शन रात को जो है विक्टोरियस डिक्लेयर हो चुके, कुछ लोगों को 3 दिन इंतजार करना पड़ा और मैं आज तक अपना फॉर्म 45 के इंतजार में हूं। ये कोट अनकोट मेरा तकरीर जो मैंने इब्तिदाई तकरीर पिछले असेंबली में किया, और अफसोस के साथ मेरे दोस्त भी दूसरे भी इस किस्म की शिकायतें कर रहे हैं ना। या हम इस पे धरना खेल सकते थे, मगर हमने ये खेला और मैं आपको बता सकता इतना कामयाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इसको एड्रेस करें, अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। आप जानते हो कि कितने मुश्किल होता है ये इलेक्शंस लड़ना, कितना ना सिर्फ खर्चा होता है, कितना मतलब हर दिन एक जंग होता है, और सबसे बड़ा जंग जो है वो इलेक्शन डे का होता है। जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, इनको एहसास ही नहीं होता, इनको एहसास ही नहीं होता कि कितना मुश्किल एक एक वोट होता है। तो अब बाकी सबको भूले, हम सब आपके साथ हैं इस पॉइंट पे। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहता, जैसे वजीर आजम खान साहब नहीं चाहता था कि उसके मैंडेट पे कोई शक हो। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अभी दूसरा इलेक्शन लड़के हम यहां पहुंचे हैं, जब तीसरी दफा इंशाअल्लाह ताला में इस हाउस का मेंबर बनता है, मैं चाहूंगा कि इस किस्म का शोर वो नहीं होगा। इस काम के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उमर अयूब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप दोनों के लिए हम मौजूद है कि जमहूरी स्पेस में रह के इस पार्लियामान के थ्रू या जैसे भी आप समझते हैं मुनासिब है कि हम इलेक्शंस में जो इरेगुलरिटीज है वो वंस एंड फॉर ऑल अगर हमने उनको एड्रेस करना है तो जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकते हम करने के लिए तैयार हैं। जी बिलावल साहब। जी जनाब स्पीकर, एक तो बातें हैं फिर कंक्लूड। मैं वैसे इन पे बात नहीं करना चाह रहा था, मगर इसलिए कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन की नाम ली गई तो मजबूरन इन पे मुझे बात करना पड़ेगा। साइफर की पे सवाल हुआ, ये बात हुआ जनाब स्पीकर, और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कंपैरिसन किया गया जिसका मैं मज़ाहमत करता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उनका ट्रायल चल रहा था या अदालती कत्ल की जो सिलसिला है उसमें फ्रॉम विद इन द कोर्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मेरे सीने में उसके वो पाकिस्तान के बारे में he knows a lot of secrets, but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. अब जहाँ तक साइफर है, मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि साइफर क्या होता है। आप
हमारे अयूब साहब तो इस हद तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कॉपी वज़ीर ये फॉरेन ऑफिस में होता है और फिर मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके और वो जो कॉपी वजीर आजम हाउस में था। अब कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो एमएस होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो आप सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है। ये साइफर, क्यों साइफर कहा जाता है इसको? Because it's encrypted। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान के दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था। As Prime Minister of Pakistan, you know this। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए, जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज दी कि आप ये करो। कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था। मसला कहां शुरू हो जाता है मेरे नजदीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस। जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपने बारी पे बात करें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मैं बात कर रहा हूं। हम सब ने आपका 8 घंटे की तकरीरें सुनी। जवाब दे देंगे असद कैसर जी। सर आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया, आप आराम से सुने। इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे। आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो अगला दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication। तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये इस बात का मज़ामत भी बनता है और जो कानूनी तरीके इसका इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जैसे भी इसका सजा होता है या इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होना चाहिए। और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अजगज़ाई साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब
دستی صاحب پلیز انف از انف ناؤ پلیز بس کریں مائک کھولیں بلاول صاحب جناب اسپیکر اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے اب ہم اگر یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے آئین کے بارے میں بات کریں گے تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me بیٹھے میں اس آدمی کا نواسا ہوں جس نے تختے دار پہ پھانسی قبول کیا مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں جو پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے وہ ہمیں نہ بتائے آغا پیچھے ہٹے سب پیچھے ہٹے ان کو چھوڑے پیچھے ہٹے آغا صاحب بیگ صاحب آغا صاحب سر میں نے اب ان کا ڈاکٹر طارق اجاز چکرانی سر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے جناب اسپیکر ہم جواب دیں گے ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھڑا ہوں گا آخر پہ جناب اسپیکر میں اس قسم کے حرکتوں سے خود تو مایوس نہیں ہوتا مگر پاکستان کے عوام اس قسم کے حرکتوں کو پسند نہیں کرتے وہ یہ پسند نہیں کرتے سر یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں میں کیا کہوں یہ تو دو گھنٹے سے شور مچا رہے تھے عامر ڈوگر صاحب سینٹنس پہ یہ چیخ اٹھے ہیں اب عامر ڈوگر صاحب اگر آپ بات کریں گے تو عامر ڈوگر صاحب حوصلہ رکھے کہ آپ ہمارا جواب تو سن لیں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے بڑا افسوس کی بات ہے اینی جناب اسپیکر میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا میں ریپیٹ کروں گا اس لیے وہ پہلے شور کر رہے تھے کہ ان کے خلاف اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی عمل اٹھایا جاتا ہے جو کہ غیر جمہوری یا غیر آئینی ہوگا تو میں ان کا دفاع کروں گا گالیاں دے رہے ہیں
اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں گا، مگر اگر یہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس آخری دو بات، ایک یہ کہ جناب اسپیکر، جب تک اچکسائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کہ ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو، آپ جتنا بھی ریزولوشنز پاس کرنا چاہے آپ پاس کرے، جب تک سیاستدان دو چیزیں نہیں کرتے، ایک ہم ایک دوسرے کا اگر سیاستدان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے۔ اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے، اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی ادارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارا جوڈیشری ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس لیے کہ میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ میں مئی 9 پہ اگر بات کروں، مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ بس ایک بات میں نے مئی 9 کا کرنا تھا، مگر میرا خیال میں بلاول صاحب ایک سیکنڈ روکیں، ڈوگر صاحب ایک سیکنڈ۔ جی ڈوگر صاحب، عمر ایوب صاحب، اجاز صاحب، دیکھیں جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے لفظ میں کر دوں گا، آپ لوگ تشریف رکھیں، جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے کسی کی تقریر میں ضرور ایکسپنج کروں گا، مگر آپ ادھر رہیں، ان کو ادھر رہنے دیں۔ I don't want any physical contact۔ جو ایکسپنج کرنے والے الفاظ ہوں گے میں ایکسپنج کر دوں گا، مگر پلیز علیحدہ علیحدہ I don't want anyone to touch anyone۔ یہ میں دیکھ لوں گا پلیز۔ اب آپ لوگوں پروٹیسٹ ہو گیا، اب کرنے دیں، میں جو ہونے والا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت الفاظ ہیں، میں کر دوں گا، میں وہ کروں گا جو ہونے والے ہیں، پلیز۔ جی بلاول صاحب۔ جناب اسپیکر، میں مئی 9 کی واقعی آپ یہ سننا چاہیں گے، نہیں سننا چاہیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن آپ کی مسئلہ ہے یہ، نہیں چلے۔ جناب اسپیکر، مئی 9 کے بارے میں جس کا ہم سب نے مزاحمت کیا، اب میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندھپور صاحب نے ایک انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اس انکوائری کے مطابق کو سزا ملنا چاہیے ان کو سزا دے، اور جو اس انکوائری کے مطابق بے گناہ ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی یہ صاحب اور وہ چیف منسٹر صاحب ہمیں یقین دہانی دے کہ ہم وہ جو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا مجھے ماننا پڑے گا، ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ادارے پہ حملہ کرے، کوئی ہمارے شہداء میموریلز پہ حملہ کرے اور پاکستان اس بات کو بھول جائے۔ نہ اس ملک کی سیاست آگے بڑھ سکے گا، نہ ان کا سیاست آگے بڑھ سکے گا، نہ ہمارا سیاست آگے بڑھ سکے گا جب تک ہم اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے۔
تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنا کے ہمیں مے 9 کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ, اور جو بے گناہ ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ کو آپ انصاف دلوائے. اس بات پہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کو مبارک بھی ہو, and we wish you good luck. جی شکریہ. جی تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. تشریف. اسد کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب.